لقمان کی اب حکمت بری، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکمت، اب اللہ تعالیٰ لقمان کی حکمت کہتے ہیں ان کو کہ یہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی تھی، عقل دی تھی، فہم، دینی بصیرت بھی دی تھی. تو یہ بہت ہی ایک حکمت والے بہت ہی اچھے انسان تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ واعظ کی تھی، کچھ نصیحت کی تھی، اور وہ نصیحت اللہ کو بہت پسند آئی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شامل کی. تو وہ حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت بری باتیں ہیں کہ جو وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور یہ نصیحت ہر ماں باپ کو، اسپیشلی باپ کو کرنی چاہیے. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف ماں ہی بچوں کی تربیت میں رول پلے نہیں کرتی، بلکہ باپ بھی کرتا ہے، اور باپ کو کرنا بھی چاہیے. ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں ایک بگاڑ کا معاملہ یہ بھی ہے کہ ساری ذمہ داری ماں پر ہے، باپ کوئی ذمہ داری لینے کو تیار ہی نہیں. باپ تو اپنی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں کہ کم از کم وہ کما کے لے آئے، کہ کم از کم ماں. بعض اوقات میں گھروں میں ایسے دیکھتی ہوں، فیملیز میں ایسے دیکھتی ہوں کہ والد جو ہے وہ معیشت کی، نان نفقے کی ذمہ داری اٹھانے کو بھی تیار نہیں ہے. تو ماں پہ کتنی بھاری ذمہ داری آ گئی ہے کہ اس نے ان کا نان نفقہ بھی بچوں کا پورا کرنا ہے، اور پھر جو ہے ان کو جو ہے پالنا پوسنا بھی ہے، اور ان کی جو ہے نا تربیت بھی کرنی ہے. اب وہ ماں کیسے تربیت کرے گی؟ اب وہ ماں کیسے جو ہے نا اتنے ساری چیزیں. ماں کا تو کام بیسکلی یہ تھا کہ گھر میں رہ کے بچوں کی تربیت کرے، اور یہاں سے اور کئی جگہوں سے پتہ چلتا ہے کہ باپ کا بھی ہے، یعنی ٹوٹل ماں کا کام بھی نہیں ہے، باپ کا کام بھی ہے کہ بچوں کی تربیت کرے. کیونکہ کچھ ایسے بچوں کی زندگی کے خانے ہوتے ہیں، بچوں کی زندگی کچھ ایسے اسپیکٹس ہوتے ہیں کہ جہاں پر باپ ہی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، وہاں پہ ماں نہیں کر سکتی. اسپیشلی جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، یا دوسری صورت میں لڑکے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، تو ماں بہت ساری چیزوں میں نہیں سنبھال سکتی. ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں تو باپ کا ایک روب بھی ہونا چاہیے، ایک باپ کا ایک کردار ہونا چاہیے. مگر ہمارے معاشرے میں یہ بھی بالکل ہی ڈاواں ڈول ہوا پڑا ہے، بالکل ہی ہمارے معاشرے میں جو ہے نا، کیونکہ باپ کی اپنی ٹریننگ نہیں ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے کیونکہ وہ کہیں گے ہماری اپنی ٹریننگ نہیں تھی، ان کی اپنی ٹریننگ نہیں ہے، اور وہ لینا بھی نہیں چاہتے اس پہ. بہت سے لوگوں کی ٹریننگ نہیں ہوتی. تو آپ دیکھیں کبھی نہ کبھی تو کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے نا. تو اگر نہیں ہے تو آپ قرآن و سنت سے کم از کم ٹریننگ لیں، اللہ آپ کو ٹریننگ دے گا. ٹھیک ہے، تو باپ کا یہاں پہ آپ دیکھیں ماں کا ذکر نہیں آ رہا ہے یہاں پہ. یہ والد ہیں اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور سب سے پہلی نصیحت کیا ہے؟ اپنے لڑکے سے کہہ رہے ہیں میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا. ٹھیک ہے، شرک جو ہے نا وہ سب سے بڑی چیز ہے کہ جس کو جو ہے نا اللہ تعالی نے ناپسند کیا. ابو درداء کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، خواہ تمہیں جلا دیا جائے، کیونکہ وہ تکلیف تو ختم ہو جائے گی مگر جہنم کی تکلیف بہت زیادہ ہے. ایک اور حدیث میں کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ اس نے کسی کو شریک ٹھہرایا تھا اللہ کا تو وہ جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے، شرک کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ بچوں کی ٹریننگ میں سب سے پہلے ان کو کیا ٹریننگ کرنی چاہیے؟ توحید کی ٹریننگ کرنی چاہیے. یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا ان کو شرک کی نو ہاؤ دینی چاہیے کہ یہ شرک ہے. ہم بچوں کو شرک کی نو ہاؤ دیتے نہیں ہیں. توحید پھر اگر ڈال بھی دے نا تو ان کو یہ نہیں سمجھا پا رہے ہوتے بعض اوقات کہ شرک کیا ہے. یعنی بچوں کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شرک کا بھی بتانا چاہیے کہ شرک ہوتا کیا، یہ شرک ہے. کہیں بھی آپ دیکھیں کہ بچے کسی شرک والے معاملے میں اور کچھ نہیں تو ریاکاری. آج کل تو بچے وہ موبائل ہاتھ میں لے کے اور وہ کر رہے ہوتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں، وی لاگ بناتے ہیں اور کچھ نہیں تو اسٹیٹس ڈالتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے، ینگ جنریشن ہر چیز کا دکھاوا کرتی ہے. تو ماں باپ ان کو بتائیں نا کہ یہ شرک ہے، یہ تو ریاکاری شرک اصغر ہے. مگر ہمارے ماں باپ تو اس پہ فخر کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارا بچہ کتنا اچھا، دیکھو اس نے اسٹیٹس ڈالا، کتنا اچھا بھی ہمارا جو ہے نا وہ وی لاگنگ کی، اور وہ کتنا اچھا جو ہے نا ہاں ٹک ٹاک بناتا ہے. یہ ٹک ٹاک بھی اور بھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آج کل عام ہو گئی کہ یہ کرتے ہیں. ہاں ٹک ٹاک کا آج کل کس قدر فتنہ ہے. آج کل ہر کوئی ٹک ٹاکر بنا پڑا ہے اور یوٹیوبر بنا پڑا ہے. تو یہ جو ہے، اور اس پہ ماں باپ کو کوئی اعتراض نہیں، وہ پیسے کما کے دے رہے ہیں نا تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ. تو اللہ یہ سمجھا رہے کہ شرک بہت بھاری جو ہے نا ظلم ہے. ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ متعلق وصیت کی. اب شرک کے فوراً بعد جو آ رہا ہے نا معاملہ، وہ والدین کا آ رہا ہے. یہ والدین کا مقام بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا، اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں،
کہ تو میری اور ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا. ٹھیک ہے نا. اب ہمیں چاہیے نا کہ بچوں کو ہم یہ قرآن پڑھائیں تو وہ ہمارے حقوق کے بارے میں سمجھے گا. صحیح ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ ماں کا معاملہ دیکھیں، ایک کے بعد ایک ویکنیس، مسلسل ویکنیس کے ساتھ. اگر آپ اس وقت ماں کی کیفیت دیکھیں نا تو اس کی اپنی زندگی بالکل جو زیرو ہو چکی ہوتی ہے. ایون آپ کو پتہ ہے کہ بچہ اگر اندر ہوتا ہے نا تو بچہ اپنی کیلشیم، اپنی نیوٹریشن ساری ماں کے خون سے، ماں کی ہڈیوں سے بھی نکال لیتا ہے، اور ماں بالکل اندر سے کھوکھلی ہوتی چلی جاتی ہے. اور چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، ان کو ماں کیسے سنبھالتی ہے، کس طرح سے ان کی پرورش کرتی ہے، اور بچے تھوڑے سے بڑے ہو کر ماں باپ کو یوں آنکھیں دکھانے لگ جاتے ہیں اور ان کی نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں. مطلب یہ کسی صورت بچوں کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے کریں. تو اگر تجھے ایک کیفیت ایسی ہے کہ جس میں اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہیں، یعنی شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کا کہنا نہ مان. دنیا میں ان کے ساتھ اچھا بسر کرنا اور اس طرف کی راہ چلنا جو میری طرف جھکاؤ، تم سب کا لوٹنا میری طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے میں خبردار کر دوں. ٹھیک ہے. جیسے حبیبہ کے گھر ابو سفیان آ گئے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے، تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا برتاؤ کرو، جبکہ انہوں نے بستر سمیٹ دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اچھا برتاؤ کرو. تو اگر ماں باپ مشرک بھی ہیں تو ان کا ادب کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان کے شرک یعنی ان کے عقیدے کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، یہ ہے اصل بات. ٹھیک ہے نا. یعنی ماں باپ اگر مشرک ہیں یا شرک والا کام کہیں تو پھر جو ہے نا وہ کام نہیں کریں گے. جیسے سعد بن ابی وقاص تھیں، ان کی والدہ نے ایک قسم کھا لی تھی کہ میں کچھ کھاؤں گی پیوں گی نہیں جب تک تم واپس شرک میں نہیں آؤ گے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے پریشان ہو کر، انہوں نے کہا کیا حکم ہے میرے لیے؟ بولے نہیں، ان کی یہ بات آپ نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے نا. تو جو ہے نا یہ یعنی کہ ایسا معاملہ کہ جہاں پر جو ہے نا شرک والا معاملہ ہو جائے تو وہاں بس ایک چیز ہے کہ جہاں پہ ان کی فرما برداری نہیں کی جائے گی، اور وہ ہے کہ جب وہ ایسی بات کا، اور شرک میں ایسے بھی ہے کہ جیسے ایسا کوئی حکم دے، مثلا وہ کہیں کہ جی آپ آئی برو بنا لیں، تو آئی برو تو نہیں بنائی جا سکتی. ٹھیک ہے. چاہے وہ ماں باپ حکم دیں یا وہ شوہر حکم دیں. اسی طرح سے وہ اگر کہیں کہ بھئی پردہ چھوڑ دیں، بعض اوقات ماں باپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی بچیاں نا پردہ کر رہی ہیں تو ان کی شادی کیسے ہوگی؟ تو جن کی پردہ کرتی ہیں تو کیا ان کی شادیاں نہیں ہوتی؟ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ بلکہ ان کی تو زیادہ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پر زیادہ رحم فرمائے گا. ٹھیک ہے. تو وہ چیز نہیں مانی جائے گی. ٹھیک ہے پیارے بیٹے. لیکن اس میں ادب کا خیال رکھا جائے گا. یہ بھی ایک مجھے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات کہ جب بچیاں پڑھ جاتی ہیں یا بچے پڑھ جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے نا عالم سمجھنے بیٹھ جاتے ہیں، یا بہت زیادہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت دین آ گیا، ایمان آ گیا، اور یہ ان کے پاس نہیں ہے، تو اب ہم ان کے ساتھ جو چاہے بدتمیزی کریں، ان کا بڑا قصور ہے، انہوں نے ہمیں سکھایا نہیں. بھائی وہ تو بیچارے خود ہی جاہل تھے، ان کو نہیں پتہ چلا، اللہ نے تمہیں بتا دیا، تو اب اس میں ان کا قصور نہ کہو. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ بھی جو ہے ہمدردی کا معاملہ کرو، ان کے بھی ٹیچر بن جاؤ. ٹھیک ہے. نفرت کی فضا معاشرے میں یا گھر میں قائم نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. محبت کی، رواداری کی، تعلیم کی فضا جو ہے نا وہ قائم ہونی چاہیے. اگر انہوں نے نہیں سیکھا تو آپ سکھا دیں ان کو، لیکن وہ اسی وقت سکھائیں گے نا جب آپ ادب کرنے والے ہوں گے. اور پیارے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے برابر کے دانے کے برابر، پھر بھی وہ کسی چٹان میں ہو اور آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ تعالیٰ سے ضرور لائے گا. اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے. یعنی جو چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ نکال کے لے آئے گا. چھوٹی سی چھوٹی بھی چیز ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا. اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم رکھ، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جو مصیبت تم پر آ جائے صبر کرنا، یقین مان کے یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پہ کتنی پیاری پیاری نصیحتیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کو نماز سکھائیں، اچھے کاموں یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سکھائیں. اس کی ٹریننگ دینی ہے، بچوں کو ٹریننگ دینی ہے. چھوٹے بچے، اب یہ بات ہو رہی ہے اتنی، اور چھوٹے بچوں کو ٹریننگ دیتے نا تو وہ پھر ان کی پختہ ہوتی چلی جاتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کو تو ہم انسان ہی سمجھتے ہیں، ہم ان کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. کوئی ہمیں نا بلی کا بچہ سمجھتے ہیں، واٹ ایور جو بھی سمجھتے ہیں نا، ہم اس سے بس کھیلتے رہتے ہیں. وہ کھیل میں اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمارے ابا بن جاتے ہیں. پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ لو جی یہ تو اتنے بڑے ہو گئے، ہم نے تو ان کی کوئی ٹریننگ ہی نہیں کی.
ٹھیک ہے نا. تو چھوٹے اصل میں ٹریننگ جب وہ ٹریننگ والی عمر میں ہوتے ہیں نا اس وقت وہ آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, اس وقت ان کو نا کھینچ کے رکھ لیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ ٹریننگ کا زبردست وقت ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اور چیز آپ نے دیکھی کہ چھوٹا اتنا بڑا نہیں ہے, مگر کیا ایک اور چیز سکھائی جاتی ہے, کوئی مصیبت تم پر آ جائے تو صبر بھی کرنا ہے. یعنی چھوٹے بچوں کو صبر سکھایا جا رہا ہے. اچھا آج ہماری مائیں بچوں کو صبر کرنا نہیں سکھا رہی, بلکہ بچوں کو نعمتیں چھیننا سکھا رہی ہیں, بچوں کو شیئر کرنا نہیں سکھاتی. یعنی آپ دیکھیں آج کل کے ماں باپ کی کیا فطرت بن گئی ہے کہ بس ہم اپنے بچوں کو سب کچھ دے دیں, کچھ بھی ہو, ہمارے بچے کو برا وقت نہ دیکھیں. ہم نے بہت برا وقت دیکھا, ہم نے بہت برا وقت دیکھا تھا, اس لیے ہمارے بچے برا وقت نہ دیکھیں. یہ ہماری ایک جو عجیب کہانی بن چکی ہے. میں نے اکثر ماں باپ کا یہ دیکھا ہے. تو یہ آپ پتہ ہے اپنے بچوں کو اور بگاڑیں, بلکہ بچوں کو بھی تو تھوڑا ڈالیں کہ کبھی برا وقت بھی ڈالیں, کبھی ان کو ٹرین کریں اور ان کو سکھائیں, صبر کرنا سکھائیں. ان کی 2 خواہشیں اگر پوری کریں تو 10 نہ بھی کریں خواہشیں پوری, اس سے صبر آئے گا ان کے اندر. تو صبر کرنا سکھانا, اور صبر کی ٹریننگ ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے بچپن سے ٹریننگ ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا اکثر نیو جنریشن جو بڑی ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں چاہیے, وہ ایک دم ہائپر ہوتی ہے. کیوں؟ وائی دے آر سو ہائپر؟ کبھی ہم نے غور کیا کیوں ان کے بچپن میں ان کی صبر کی ٹریننگ نہیں ہوئی؟ ان کو ہر چیز ان کو پرووائڈ کر دی گئی, بچہ سمجھ. اب وہ ابا جی ہمارے جو سر پہ چڑھ کے ناچ رہے ہیں کہ جی اب ہمیں تو وہ ہر چیز لا کے دو, ہم تو نہیں مانیں گے ایسے, ٹھیک ہے نا. تو ماں باپ ایک اپنا کنٹرول رکھیں کسی بھی طرح سے, کیا کہتے ہیں, بائی ہک اور بائی کروک, کسی بھی طریقے سے کنٹرول رکھیں. یعنی اچھا ماں باپ ڈرے بھی نہیں. آج کل کی اولاد ایسی بھی ہو گئی ہے جو ڈرانے والی ہو گئی ہے, ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کو 4-6 جوتے لگائیں, کھینچ کے خود ہی لائن پہ آئیں گے. ان کی چیزیں, ان کو ٹریننگ آپ کی, میں تو سمجھتی ہوں ماں باپ کی بھی بڑی ٹریننگ ہونی چاہیے. ان کے سارے جو آپ نے دے رکھی ہے نا, جو آپ نے فیسلٹیز دے رکھی ہیں, سب آپ کنٹرول میں کر لیں. ان کو بتائیں آپ کی اوقات کیا ہے, وہ خود ہی لائن پہ آئیں گے, ٹھیک ہے نا. اور ڈرے مت کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے, کیا ہو جائے گا, کیا کر لیں گے, ٹھیک ہے نا. تو بچوں کو کبھی سختی سے اور کبھی نرمی سے ان کی ٹریننگ چلے گی, ان کی ٹریننگ ہوگی, ٹھیک ہے نا. آپ کی رٹ قائم ہونی چاہیے, کسی نہ کسی صورت میں آپ کی رٹ قائم ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور پھر آگے تکبر کا معاملہ, کہ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا اور زمین پر اترا کر نہ چل. اب آپ دیکھیں کہ بچے کو چھوٹی عمر سے یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے, تکبر کا ڈیفینیشن دی جا رہی ہے کہ تکبر کیا ہے, لوگوں کے سامنے کال پھلا کے چلنا, یہ تکبر ہے. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں اس چیز کی ٹریننگ نہیں ہوتی. فیس ایکسپریشنز کی تو بالکل ٹریننگ نہیں دیتے. آپ کسی بھی جگہ پہ آپ لوگوں کے فیسز سے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو یہ بات بری لگی اچھی لگی, کیونکہ ہم کمپوز رہنا ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا. مومن جو ہوتا ہے نا, میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا, مومن از کمپوزڈ, بڑی کمپوز پرسنالٹی ہوتی ہے. بعض چیزیں اگر اس کو بری بھی لگ جائیں, ناگوار بھی گزرے, تو وہ صبر, کمپوزیشن جو ہوتی ہے نا, صبر کے ساتھ اس کو ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے ایسا ہے, ناگوار گزری ہے, بعض اوقات وہ حق پر ہوتا ہے, دوسرا حق پر نہیں ہوتا, تو بھی وہ ایک دم سے ہائپر نہیں ہوتا. گال نہیں, اب یہ دیکھیں گال پھلانا سمجھ رہے ہیں, آپ کے ذہن میں کوئی کیریکٹر آنا چاہیے جو منہ سجا کے بیٹھا, جس کو ہم اپنی زبان میں شاید کہ منہ سجا کے بیٹھے, ہے نا. اس سے کیا امپریشن جاتا ہے کہ انتہائی برا امپریشن جاتا ہے. اس سے آپ کا مسئلہ تو حل نہیں ہوگا, بلکہ یہ اللہ کیا تکبر کی علامت میں جا رہا ہے. استغفر اللہ, کبھی ہم نے شاید سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا منہ کا سجانا اللہ کیا تکبر کی حالت میں جا رہا ہے. اور زمین پر اترا کے مت چل. پیچھے آپ نے عباد الرحمن کی خصوصیت پڑھی تھی, تو یہ جو انسان کے چال میں بعض اوقات اتراہٹ آ جاتی ہے نا, یہ جو کیٹ واک کرتی ہیں خواتین, کیا کہتے ہیں, ماڈل, تو ان کی چال آپ دیکھیں اس طرح سے ہوتی ہے. یا عام آپ دیکھیں اکثر خواتین ویسے بھی چل رہی ہوتی ہیں, بعض اوقات شاید جینٹس کی بھی ہو, تو یا دلہن کا کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ وہاں جب آ رہے ہوتے ہیں تو کس طرح سے ایک بناوٹی چال. تو یہ جو چال, بناوٹی چال جو ہوتی ہے نا, کہ ایسے ایسے کر کے مٹکا کے چلنا, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے بالکل, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے شیخ و خوروں کا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اور وقصد فی مشی کا, اور اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر, اور اپنی آواز پست کر, یقیناً آوازوں میں سب سے بدترین آواز گدھے کی ہے, ٹھیک ہے. بہت فل والیوم نہیں ہونی چاہیے آپ کی آواز کو, کیونکہ وہ پھٹ جائے گی اور وہ پھر گدھے کی اس میں مشابہت آنے لگے گی.
اور اس کا مطلب ہے گدھے کی آواز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور گدھے کا ایک یہ بھی آتا ہے نا، جب وہ شیطان کو دیکھتا ہے تو وہ کرتا ہے، بولتا ہے. تو گدھے کی ہاں اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے. تو گدھے کی آواز سے ملا دی گئی تیز، اور ہمارے یہاں اکثر و بیشتر شارپ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، لوگ کتنا تیز تیز بات کرتے ہیں، ہے نا. تو انسان کو اپنی آواز میں میانہ روی اور اس کی ٹریننگ لینی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو باڈی ایکسپریشنز جو ہوتے ہیں، یا آپ کی باڈی جو پوسچر ہوتا ہے، یا آپ کی جو وائس ہوتی ہے، اس سے آپ کی پرسنالٹی موسٹ آف شو ہو جاتی ہے. تو آپ کو ان سب کی ٹریننگ ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس میں تو ان کی ٹریننگز ہوتی ہے، بڑے بڑے شہروں میں، ایون ہمارے ادھر جو ہے نا ان چیزوں کی ٹریننگز ہوتی تھی. پھر اس کے بعد کہا جاتا تھا اب یہ کمپلیٹ پیکج ہو گئے ہیں کہ ان کو بات کرنے کا، لہجے کو درست کرنے کا، ہر چیز کرنے کا طریقہ. مگر ہمارے یہاں اچھا اب یہ ٹریننگ، یہ نہیں کہا کہ آگے سے یہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نہیں، یہ باپ ہے جو ٹریننگ کر رہا ہے. تو پھر یہ ٹریننگ کون کریں گے؟ ماں باپ کریں گے. جہاں دیکھیں بچے تھوڑی تیز آواز میں بات کریں، فوراً ٹوکیں ان کو، فوراً ٹوکیں. نہیں آپ آہستہ بات کریں، کیوں تیز آواز میں بات کریں؟ تمیز نہیں ہے آپ کو؟ فوراً ڈانٹ لگائیں. کیونکہ ماں باپ جو ہے نا کاٹ تراش کرتے ہیں، کہیں وہ ڈانٹیں گے بھی، کہیں وہ پیار سے بھی بات کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو ان کا، اور ابھی اگر آپ نے یہ کاٹ تراش نہیں کی تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے عادت بن جائے گی. تو وہ عادت نہ بننے دیں. تو اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی کہ ایک نارمل والی ہو، اور اپنی آواز پست کرو. کیا تم نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو ہمارے کام میں لگا رکھا ہے، اور تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں.